إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین، آج جس عنوان کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے اس کے ساتھ کیسے ہم نے جڑے رہنا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد اس پر استقامت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمتی وسع کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بہت ساری شکلیں ہیں. تو جو سب سے بڑی رحمت ہے، تمام رحمتوں میں سے جو سب سے بڑی رحمت ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سب سے بڑی رحمت ہے ہدایت. مال، جان، دنیاوی معاملات، ہر چیز یہ بھی اللہ کی رحمت کی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت سے جو لفظ نکلا ہے ہدیہ، اس کا مطلب ہے تحفہ. سمجھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑی رحمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اب یہ ہدایت کے مختلف مدارج ہیں. پہلا جو درجہ وہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کے مطابق نہیں پڑھتا، اسے ہدایت نہیں ملی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہے. دوسرا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کہلائے؟ ہم مسلمان کہلائے. تیسرا درجہ جو رحمت کا وہ یہ ہے کہ یہ اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کر لی. اس سے اگلا جو درجہ وہ رحمت کا یہ ہے کہ ہم نے علمی طور پر ہدایت سے جڑنا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے علمی طور پر جو ہدایت سے ہم نے جڑنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ ہدایت کا تعلق جوڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کم سے کم ایک کتاب زندگی میں ہم نے لازمی پڑھنی ہے. یہ علمی ہدایت ہے ایک مسلمان کی. پھر دوہرا رہا ہوں، قرآن کو سمجھے بغیر نہیں پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور تیسرا، کم سے کم زندگی میں ایک سیرت کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اس مطالعہ. یہ ایک مسلمان کا علمی ہدایت کے ساتھ تعلق ہے. عملی ہدایت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے ہم نے اپنے عقائد درست کرنے ہیں، اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور اپنی اخلاقیات کو درست کرنا ہے. اور پھر ان کے ساتھ جو دنیاوی نعمتیں ملیں گی تو وہ بھی اللہ کی ہدایت کے تحت نعمت بن جائیں گی. اگر مسلمان ہونے کے ناطے علمی طور پر قرآن، حدیث، سیرت کے ساتھ نہیں جڑا، عملی طور پر عقائد درست نہیں ہیں، عبادات درست نہیں، معاملات درست نہیں ہیں، اخلاقیات درست نہیں ہیں، تو پھر دنیاوی جتنی وہ ہدایت کے بغیر خالی ہیں، تو وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ عذاب ہے. یہ آپ کے
سامنے کچھ مدارج رکھی ہیں، پھر دوہرا رہا ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا نہیں پڑھتا وہ کافر، جو کہہ لے وہ مسلمان، اور مسلمان کہنے کے بعد علمی طور پر قرآن حدیث اور سیرت کے ساتھ اور عملی طور پر عقائد عبادات معاملات اخلاقیات کے ساتھ جڑ گئے، دنیاوی نعمتیں اس کے ساتھ بھی جڑ جائیں گی، تو وہ بھی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی ہدایت کے تحت باعث برکت